بیان کیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے عشاء کے فرض رہ جائیں تو وہ ہمارے بعض فقہاء نے بیان کیا ہے کہ وہ وتر بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا۔ اگر اس کے فرض رہ گئے تو وہ وتر بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا۔ ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہی فتویٰ ہے اور صاحب بہار شریعت کا یہی فتویٰ ہے۔ اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہ انہوں نے تفہیم المسائل کی جلد نمبر 11 اس کے صفحہ 102 پر یہ مسئلہ لکھا اور 102 سے لے کر 120 تک اسی مسئلے کی بحث اس کو مکمل کیا۔ اس میں 4 اقوال ہیں جو مفتی صاحب نے ذکر کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمارے بعض، اس لیے میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ بعض فقہاء کے نزدیک یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی کے جماعت کے ساتھ نماز رہ گئی تو وہ وتر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا۔ مفتی منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہ نے جو تحقیق کی اور جو علماء کے اقوال جمع کیے، کتنے اقوال جمع کیے اس پر؟ 4 اقوال، اور خلاصہ کلام یہ لکھا کہ اگر کسی کے فرض عشاء کے جماعت سے رہ گئے، اس نے وہ فرض تنہا پڑھے تو وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھے گا، تراویح بھی جماعت کے ساتھ پڑھے گا۔ یاد رہے گا یہ مسئلہ؟ اگر کسی کے فرض جماعت سے رہ گئے تو وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھے گا۔ اس میں ہمارے علماء کی 2 آراء ہیں۔ ایک علماء کی جماعت یہ کہتی ہے کہ اگر فرض رہ گئے تو وہ وتر بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا، جبکہ دوسرے علماء کی جماعت کیا بیان کرتی ہے کہ اگر فرض اس نے جماعت کے ساتھ نہیں بھی پڑھے تو پھر بھی وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اس لیے کہ وتر تو سارا سال نہیں ہوتا، وتروں کی جماعت سارا سال نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھے گا تاکہ وہ اس کا ثواب حاصل کر لے۔ پھر ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے کہ ہمارے ہاں سحری کے حوالے سے یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری باعث برکت ہے، سحری باعث برکت ہے، اسے ترک نہ کرو، اسے ترک نہ کرو۔ فرمایا اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی ہو نا، پھر بھی سحری کا اہتمام کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما رہا ہے اور فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، تو پھر اس لیے سحری کا کھانا برکت والا ہے۔ اگر روزہ نہیں بھی رکھنا تب بھی اس وقت جو ہے وہ اٹھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے سحری کا کھانا کھا لیا تو اب ہم اور کچھ بھی کھا بھی نہیں سکتے، اب ہمارا روزہ شروع ہو گیا۔ تو سحری کھا لینے سے روزہ شروع نہیں ہوتا، بلکہ روزہ کب شروع ہوگا؟ طلوع فجر سے، صبح صادق سے، طلوع فجر سے روزہ شروع ہوگا۔ اس سے پہلے اگر کسی نے کھا پی لیا ہے اور نیت بھی کر لی ہے، مثلا اگر کوئی شخص جو ہے، آج ہماری جو سحری کا اختتام ہوا تھا وہ 4:17 پر ہوا، اگر کسی شخص نے 3 بجے، 3:15 بجے سحری کر کے نیت کر لی، اب وہ یہ سوچیں کہ جی اب میرا روزہ اب سے شروع ہو گیا، نہیں، وہ 4:17 سے پہلے تک وہ اپنا کھا پی سکتا ہے، اسے کھانے کی ممانعت نہیں ہے۔ ایک بات دوسری یہ ہے کہ یہ جو سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان فجر اس کے بعد ہوتی، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ جی اذان فجر ہو چکی ہے تو بھی اذان ہوتے ہوتے بھی کھاتے رہو، یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے فقہاء نے ایک جملہ لکھا کہ پھر اس کا روزہ بند نہیں ہوگا، پھر وہ کھلا ہی رہے گا۔ وہ جی روزہ بند نہیں ہوا، روزہ ابھی چل رہا ہے، وہ اذان ہوتے ہوتے کھا لیا جائے، تو اذان سحری کا وقت مکمل ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی مکمل ہوا۔ اور سحری میں جو برکت کے پہلو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان کیے، بلکہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا کہ سحری کا کھانا جو ہے وہ باعث برکت ہے۔ اس کے کئی پہلو علماء محدثین نے ذکر کیے۔ اب چند ایک مسائل اس میں بڑے اہم ہیں۔
اگر کوئی شخص حالت روزہ میں اپنا خون دیتا ہے بلڈ ٹیسٹ کے لیے تو اپنا خون نکلوانے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسائل بڑے اہم ہیں، انہیں ذہن نشین کر لیجئے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص خون کا عطیہ دیتا ہے یا بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہے، اس کے ذریعے بلڈ ٹیسٹ کے لیے وہ اپنا خون نکلواتا ہے، تو جسم سے کوئی چیز خارج ہو رہی ہے، جسم سے کوئی چیز خارج ہو رہی ہے، داخل نہیں ہو رہی، تو خارج ہونے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ خود اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ روزہ نبھا ہی نہ سکے۔ دوسرا مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے، جس طرح ابھی ہم نے وطروں کا پڑھا، اسی طرح سے دوسرا مسئلہ ہمارے علماء مفتی منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہ اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کے نزدیک یہ تحقیق ہے کہ اگر انجیکشن لگایا جائے گا، خواہ وہ پٹھوں میں لگایا جائے، خواہ وہ رگ میں لگایا جائے، ورید میں لگایا جائے، پٹھوں میں لگایا جائے، کسی صورت کا بھی، اس سے ہمارے علماء کے نزدیک، ہمارے علماء میں مفتی منیب الرحمن صاحب، علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، ان کے نزدیک یہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ آنکھ اور کان کے درمیان یہ فرق کیوں ہے کہ آنکھ کا تعلق براہ راست اس منفذ سے، اس کے معدے کے درمیان جو روٹ ہے، اس کی وجہ سے آنکھ میں دوا ڈالنے کے بارے میں یہ فتویٰ ہے کہ اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اب بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جی انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ہمارے علماء نے اس کی تقسیم یہ کی کہ آپ نے آنکھ میں دوائی ڈالی تو اس سے کیا ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اہل حدیث عالم حافظ زبیر علی زئی صاحب، انہوں نے یہ فتویٰ دیا، ان کے نزدیک یہ ہے کہ سوال یہ ہوا کہ جی رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کان، ناک یا آنکھ میں دوائی ڈالنے کی ضرورت پڑ جائے، تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک احتیاط یہی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ روزہ نہ رکھے ایسی حالت میں، اور اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز داخل کروائے گا، مثلا کھانا پانی یا دوائی، اور اس میں ان کے نزدیک، میں اس لیے یہ بات بیان کروں تاکہ مسئلہ آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے، ان کے نزدیک ناک میں دوائی ڈالی جائے، کان میں دوائی ڈالی جائے، ناک میں کان میں دوا ڈالی جائے یا انجیکشن لگوایا جائے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ روزہ نہیں رہتا۔ ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ اگر آنکھ میں دوا ڈالیں تو روزہ فاسد ہو جائے گا، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح انجیکشن لگوانے سے ہمارے علماء کے نزدیک روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں، بعض علماء کہتے ہیں کہ جی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب دو آراء آ گئی۔ جس مسئلے کے بارے میں مفتی منیب الرحمن صاحب لکھتے ہیں، جس مسئلے کے بارے میں کوئی حکم صریح نہ پایا جائے اور اس میں علماء کی دو آراء ہوں، تو آپ پر یہ اختیار ہے، آپ جس مرضی عالم کی رائے پر عمل کر لیں، جس مرضی عالم کی رائے پر عمل کر لیں۔ تو وہ چونکہ وہ مسئلہ جس کے بارے میں کوئی حکم شرعی نہ ہو، وہ اجتہادی کہلاتا ہے۔ اجتہادی مسائل میں یہ ہوتا ہے کہ جس پر آپ کا اعتماد ہو، آپ اس کی رائے پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ دین میں وسعت ہے۔ جس حد تک وسعت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، ان کے لیے سختی اور مشکل ان کے لیے پیدا نہ ہونے دو۔ تو اس لیے ایک بات، اگلا مسئلہ اس حوالے سے بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر غسل لازم ہو جاتا اور ابھی اس نے سحری نہیں کی، اس پر غسل کیا ہے، لازم ہو گیا، مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کے لیے فقہاء نے یہ لکھا کہ وہ اپنا سحری کا اہتمام کرے، روزہ رکھے اور اس کے بعد وہ غسل کا اہتمام کرے، اس لیے کہ اگر ایک فرض نماز کا وقت گزر جائے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اسی طرح اگر روزے کی حالت میں، نیند کی صورت میں ایسا اس کے ساتھ معاملہ پیش آ جائے کہ اس پر غسل لازم ہو جائے، تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔
اسی طرح پھر ہمارے ہاں ایک بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو دعا مشہور ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس حوالے سے بعض لوگ بڑا ابہام اور مغالطہ جو ہے وہ لوگوں کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں جی بتائیں کہاں لکھا ہے نیت کی جائے، کہاں لکھا ہے اس حوالے سے؟ تو ہمارے فقہا نے یہ لکھا کہ نیت ہے دل کے ارادے کا نام۔ نیت کیا ہے؟ دل کے، زبانی نیت کرنا ضروری نہیں، اگر کوئی کر لیتا ہے تو مستحب ہے، فبیہا، اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس میں برائی والی بات نہیں ہے، لیکن زبانی نیت کرنا ضروری۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک بار یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہے اور وہ اس وقت یہ الفاظ کہہ دیتا ہے، تو ہم جو الفاظ کہہ رہے ہیں یہ الفاظ تو رسول اللہ علیہ السلام نے نہیں فرمائے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی 2 رکعت نماز فجر، وقت نماز فجر، منہ طرف قبلہ شریف، پیچھے اس امام کے، یہ تو ہماری زبان سے صرف الفاظ ادا ہو رہے ہیں تاکہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس نماز کے وقت کھڑا ہو کے اس کی زبان سے یہ لفظ نکل جائے جی میں نیت کرتا ہوں نماز کی 4 رکعت نماز ظہر، وہ پڑھ رہا ہے فجر، وہ پڑھ رہا ہے ظہر، لیکن اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا عصر، تو اب اس کی ان لفظوں کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ وہ جس لیے آیا ہے، جس نماز کے پڑھنے کے لیے آیا، اس کی وہی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو ہم نے کب کہا کہ زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟ ہمارے فقہا نے یہ کبھی بھی کہا نہیں ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے، دل کا ارادہ اس میں کافی ہے۔ اگر کسی شخص نے سحری کر لی اور اس کے بعد اس نے یہ دعا نہیں پڑھی تو آپ اسے کہیں بھی تو نے نیت نہیں کی، وہ شخص اٹھا کس لیے، اس نے سحری کس لیے کی ہے، اب اس کے بعد وہ زبان سے کہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ وضو کے دوران مسواک کی جائے گی، سنت ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کئی بار دیکھا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم روزے میں مسواک کرتے۔ روزے کی حالت میں ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ مسواک کی اجازت ہے۔ اب اگلا جو مسئلہ جو ہمارے اور اہل حدیث علماء سب نے بیان کیا مسلمہ طور پہ، وہ یہ ہے کہ اگر آپ پیسٹ کسی بھی قسم کا کرتے یا منجن کا استعمال کرتے تو اس کا ذائقہ تو بہر طور منہ میں آتا ہے، بشرطے کہ حلق کے نیچے نہ چلا جائے۔ جب تک وہ حلق کے نیچے نہیں جائے گا اس وقت تک روزے پہ اثر نہیں پڑے گا۔ تو اس میں احتیاط کا پہلو کیا ہے کہ اس کو کیا ہی نہ جائے، یعنی جب آپ اس میں یہ احتیاط کریں کہ حلق کے نیچے نہ چلا جائے تو وہ حلق کے نیچے تو چلا ہی جائے گا، کسی نہ کسی طرح سے تو وہ چلا جائے گا، لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ حلق کے نیچے یہ نہیں جائے گا تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہر طور روزے میں اس کی اجازت ہے اس صورت میں کہ حلق سے نیچے نہ جائے، اگر حلق سے نیچے چلا جائے گا تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ پھر اگر وہ لوگ جو دائم المریض ہیں، دائم المریض سے مراد کیا ہے؟ جس طرح ہمارے ہاں آپ کے علم ہے کہ شوگر، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ اب اگر کوئی اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے لیے فقہا نے اجازت دی کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ وہ فدیہ ادا کرے۔ کیا کریں؟ ہر روزے کا فدیہ۔ فدیے کی تعریف یہ کی گئی کہ 2 وقت کا کھانا، جس کو دوسرے لفظوں میں کہا گیا صدقہ فطر کی مقدار، ہر روزے کا صدقہ فطر کی مقدار فدیہ دے گا۔ اب صدقہ فطر کیا ہے؟ 2 کلو گندم، 4 کلو جو، 4 کلو کھجور، 4 کلو پنیر، 4 کلو منقع، ان سب میں اجناس میں کیا ہے؟ 4 کلو، گندم میں 2 کلو، کھجور ہو تو وہ بھی 4 کلو، کشمش ہو تو وہ بھی 4 کلو، جو ہو تو وہ بھی، اگر گندم ہو تو 2 کلو۔ یہ فرق کیوں رکھا گیا بھلا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں گندم مہنگی تھی، اس لیے اس کو 2 کلو رکھا گیا، باقی چیزیں اس کے مقابلے میں سستی تھی۔ اب کیا ہے؟ اب گندم سستی ہے اور اس کے مقابلے میں کھجور اور کشمش جو ہے وہ مہنگی ہے، تو پھر ہمیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا، تو نفس مسئلہ جب سمجھ لیا جائے تو پھر اگلی وضاحت کی ضرورت باقی نہیں۔ تو ایسا شخص، ایسی عورت یا ایسا مرد
جو اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ اپنے ہر روزے کا فدیہ دے، ہر روزے کا۔ اب ہمارے ہاں یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جی اس کو روزے رکھوا دیے جائیں، جس طرح ہمارے ہاں حج کے موقع پر ہوتا ہے یا عمرے پر ہوتا ہے، جی اس کو عمرہ کروا دیا جائے یا اس کو حج کروا دیا جائے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن جس کو آپ روزہ رکھوا رہے ہیں اس کے اوپر خود پر بھی تو فرض ہے نا، تو اس کو آپ فدیہ دے دیں، وہ 2 وقت کا کھانا اس کو آپ فدیہ دیں۔ یہ کہنا جی ہم نے اس کے روزے رکھوا دیے، تو اس کو تو آپ نے 2 وقت کی 2 روٹیاں دے کے آپ فارغ، تو پھر فدیہ تو نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص روزے نہیں رکھ سکتا اور وہ اپنے کسی ملازم کو، اپنے کسی غریب کو، کسی جاننے والے کو 2 روٹیاں بھجوا دیتا ہے، تو کیا اس طرح وہ یہ سمجھے فدیہ دے رہا ہوں تو اس طرح فدیہ ہو جائے گا؟ فدیے کے لیے شرط کیا ہے کہ 2 وقت کا کھانا، اور 2 وقت کے کھانے کو تعبیر کیا گیا 2 کلو گندم سے۔ اس اعتبار سے ہاں اگر کوئی مسافر ہے، مریض ہے عارضی طور پر، اور وہ اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہے کہ جی بعد میں وہ شفایاب ہو کے اپنی وہ گنتی پوری کر سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں گنتی پوری کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس کے ہاں اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ہوئی ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے، اس صورت میں یا اس کا بچہ ہے وہ دودھ پلانے والی خاتون ہے، اور اس طرح اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کی صحت کے بگڑنے کا اندیشہ ہے، تو وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اب پہلے مسئلے اور اس مسئلے میں فرق کیا ہے؟ وہ شخص جو ہمیشہ دائم المریض ہے وہ فدیہ دے گا، لیکن یہ جو خاتون ہے یہ فدیہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس کی ایک مدت ہے، جس مدت کے بعد یہ صحیح ہو جائے گی اور تندرست لوگوں کے حکم میں اس کا شمار ہوگا۔ اب یہ بعد میں قضا روزے رکھے گی۔ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی خاتون یہ ان دنوں میں کیا کرے گی؟ روزہ چھوڑ دے گی، اور بعد فعدۃ من ایام اخر دوسرے دنوں میں ان کی گنتی کو پورا کرے گی۔ یہ فدیہ کیوں؟ اس لیے کہ فدیہ وہ شخص دے گا جو دائم المریض ہو، یعنی جو اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جائے جس سے شفا کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یا بوڑھا اتنا ہو گیا کہ اب دوبارہ جوان نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہمیں ان مسائل کو جاننے کی، یاد رکھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صل علی